تھے جو خود ولی ہوتے تھے، خود قرآن کے حافظ ہوتے تھے. میں تو ان کے خان ساموں جیسے ہی آج کل کے مولوی نہیں مل سکتے، ان کی ذات تک کیسے ملیں گے؟ فرمایا کہ ایک دن کھانا پیش کیا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کی نماز ہے، اللہ اکبر کیا، تھوڑی دیر بعد نماز توڑ دی. کہا بابا نظام ادھر آؤ، ذرا قریب آؤ. حجی حضور. کہا آج تو نے یہ نمک کہاں سے لیا تھا؟ کہا حضور ایک پڑوسی ہے شرابی ہے، اس کے کار میں نمک ختم ہو گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک لے کے ڈال دیا. پر میں آج تبھی تو میں کہہ رہا ہوں آج نماز میں کوئی جواب ہی نہیں آیا. ادھر میں اللہ کو پکارتا ہوں، ادھر آواز آتی ہے میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ والے ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور کعبہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے. یہ امانات تو ایسے امام ہے مفتیوں کا تو سبحان اللہ کیا کہتے، میں آپ کی کیا تعریف کروں. اور میں بھی ایسا ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کا ذکر کرنے کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش کر دے. نہ وہ امام رہے، نہ وہ اللہ والے رہے، نہ وہ مقتدی رہے، ورنہ امام فرید الدین ہو اور مقتدی نظام الدین ہو، امام عبد القادر جیلانی ہو، مرید عبد الرزاق ہو، امام حضرت عثمان غنی ہو، مرید غریب نواز ہو، امام فرید الدین ہو، مقتدی حضرت ثابت قدیری ہو، تو پھر اس امامت کے بھی کیا کہنے، اس مقتدی کی نماز کے کیا کہنے. اصل نماز پڑھی وہ گئے ہیں، ہماری تو نماز نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، پڑھ بھی لائے تو سینہ فخر سے چڑھا. اور بعض بار میں پکڑ کے کہتا ہوں شرم نہیں آتی لوگوں کو ویسے ہے کوئی اپنے امام کا کوئی لحاظ کرے. میں کیا کہتا ہوں وہ نماز پڑھا کرو، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں تو ہم دس کے پڑھنی، آپ کو بتا کے پڑھنی. میں مجھے پتا ہے جتنی تو نمازیں پڑھتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں. خدا کا خوف کیا کرو کہ ایک تو تمہیں میں اچھے کام کی ترغیب دے رہا ہوں، تمہاری آخرت کی فکر کے اندر ہوں کہ 5 ٹائم کے نمازی بن جائے. بار بار چاہتا ہوں، منتیں کرتا ہوں نماز پڑھو. اس کی قیمت قیامت کے دن پتہ چلے گی. جب اللہ کا دربار ہوگا تو اللہ پوچھے گا نا میرا بندہ تیرے پاس جاتا ہے تو کیا جواب دیتا تھا آگے سے. تو ہم 10 کے پڑھنی ہے. میں جڑے 10 کے پڑھتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی نظر آتے ہیں. مجھے پتہ ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں. تو آگے سے ایسے بے باکی سے جواب دیتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے. فتویٰ پھر بھی نہیں کرتا. اللہ حضور کی امت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کرم کرے، نماز پڑھا کرو، اللہ والوں کے قریب بیٹھا کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے. حضرت فرید الدین فرمانے لگے آج نماز میں لذت نہیں، کیف نہیں، سرور نہیں. شرابی کے گھر کا نمک ڈالا. آپ فرمانے لگے اور نظام الدین آج کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے مانگنا نہیں. حضور پھر لنگر کا سلسلہ. فرمایا میں نے تو نہ مانگی، نہ میرے غریب نواز نے مانگی، نہ کتب الدین نے مانگی، میں پیر و مرشد دادا مرشد کسی نے دنیا سے پیار نہیں کیا. تھوڑی سی میں نے تیرے لیے مانگ لی ہے، تھوڑی سی رب سے تیرے لیے مانگ لی ہے. جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالنا، جتنی چاہیے لے لینا، جتنی چاہیے لے لینا. فرمایا 24 سال 4 سال حضرت کی بارگاہ میں رہے. فرمایا پیر و مرشد حضرت فرید الدین نے نواز دیا اور بابا صاحب نے آپ کو 6 سپارے قرآن پاک کے پڑھائے. کتنے؟ 6. اور ایک کتاب عوارف المعارف پڑھائی، یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ہے. اور ابو شکور سالمی کی کتاب ہے توحید، وہ آپ نے پڑھائی. اور آپ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء، ایک دن میں اپنے مرشد کے ساتھ بابا فرید کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کشتی کے اندر تھا. تو فرمایا نظام الدین میرے سامنے آؤ. جب سامنے آیا کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی حضور. فرمایا دہلی میں جا کے بیکار نہیں بیٹھنا، دن روزے سے گزارنا اور رات اللہ اللہ کرتے گزارنا. سبحان اللہ. فرمایا روزہ آدھی منزل ہے، دیگر جتنی باتیں ہیں وہ آدھی منزل ہے. اور حضرت نے کتنی عمر پائی ہے؟ نظام الدین اولیاء نے 100 سال کی عمر پائی ہے، 7 بادشاہیاں دیکھی ہیں، لیکن فرمایا کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اتنے بہترین نمازی تھے. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت دی، دستار مبارک عطا کی، اپنے سر کی پگڑی اتار کے نظام الدین کے سر کے اوپر باندھی، اپنی کھڑاویں یعنی جوتیاں دی اور عصا اپنا ڈنڈا بھی
خرقہ جو پہناتے ہیں خاص اہل اللہ وہ بھی عطا کیا اور دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ روانگی کے وقت حضرت بابا صاحب فرمانے لگے میں نے تجھے ہندوستان کا روحانی بادشاہ بنا دیا ہے، سبحان اللہ، روحانی سلطان بنا دیا، خلافت ہم نے دے دی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت چاہتے ہو، حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو مرشد کامل کا دامن تھامو اور جے تو چاہے خلافت تو بابا صاحب دیتے تھے، مہر حضرت لگاتے تھے، حضرت جمال الدین ہانسوی جب گئے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا صاحب کی سمجھ خلافت دیکھی کہ نظام الدین کو دی ہے تو آپ نے اس کے نیچے ایک شعر لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ مہر سپردہ بگو ہر شناس، موتی اسی کو سونپا جاتا ہے جو موتی کی قدر کرتا ہے۔ موتی اسی کو سونپا جاتا ہے جو موتی کی قدر کرتا ہے۔ ہمیں اللہ والے بھی ولایت اسے دیتے ہیں، خلافت بھی اسے دیتے ہیں، فخر کا رنگ اور جمال اسے دیتے ہیں، فرمایا روحانیت کی مٹھاس اسی کے منہ میں ڈالتے ہیں جو موتی کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو قدردان ہے نا وہ دنیا میں بھی تر گئے اور آخرت میں بھی تر گئے، کہ جنہیں اللہ والوں کی قدر ہے پھر وہ ان کے دامن کو زندگی بھر، اور میں کہتا ہوں کتا اللہ والوں کے دامن تھام لے پیچھے چلے وہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کیا کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا جو میرے ولیوں کے پیچھے لگا ہے وہ جنتی ہو گیا۔ کتا جنتی ہو سکتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور ولیوں کے در پہ جائے اور لگے تو کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ حقیقت میں وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ نسبتوں کی وجہ سے جو جنتی ہو گئے اس کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے کی میری تقریر ہے کہ صرف نسبت کی وجہ سے جنتی ہوئے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور میں حضرت نظام الدین اولیاء وہاں سے روانہ ہوئے، دہلی پہنچ گئے، دہلی میں گئے تو لوگ جوک در جوک آنے لگے، مرید ہونے لگے۔ حضرت کتنی بادشاہیاں زندگی میں دیکھی ہیں؟ 7 بادشاہیاں، 5 بادشاہ اور ان کے بچے آپ کے عقیدت مند ہوئے، اور لنگر جو چلتا تھا حضرت کے آستانے پہ 5000 10,000 آدمی روز کھانا کھاتے تھے۔ بابا صاحب نے آپ کو وصیت کی تھی بیٹا ہمارے بزرگوں کا سلسلہ چشتیہ کا یہ طریقہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا کھلاتے ہیں؟ کھانا کھلایا کرو، کھانے سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بھی حضور نے یہ نصیحت کی ہے کھانا کھلایا کرو، اور خود بخاری کی حدیث ہے اطعام الطعام کہ کھانا کھلایا کرو۔ بعض جگہ ہم جاتے ہیں کوئی چائے بھی نہیں پوچھتا، چائے تو دور کی بات پانی بھی نہیں پوچھتے، بڑے خشک مزاج اور بخیل ذہن رکھنے والے۔ فرمایا کھلایا کرو اللہ برکتیں دیتے ہیں، اور جو ایسے کر کے رکھتا ہے نا پھر اللہ بھی اس کو ایسے ہی رکھتا ہے، اور جو کھول کے رکھتا ہے نا تو رب اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ آپ تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، آج دل میں تہیا کر لو جتنا ہو سکے، مجھے نہیں کھلاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کھلاؤ، اپنے
خاندان میں جو غریب ہے ان کو کھلایا کرو، جو بہن بھائیوں میں غریب ہے ان کو کھلایا کرو۔ بھلے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو رشتے کے ساتھ رحم کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ والے تو کوئی تمیز نہیں کرتے، کوئی بھی آ جائے ان کے گھر میں وہ کھلاتے ہیں، کوئی بھی آ جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر کامل فرید الدین کی بات کو یاد رکھا، 5-5 ہزار کھانا کھا رہے ہیں، 10-10 ہزار کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایک بادشاہ ہوا ہے، اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا قطب الدین مبارک شاہ، وہ حضرت کا بڑا خلاف ہو گیا تھا، بہت خلاف۔ کہا یہ اتنے ان کے مرید ہیں، خانقاہ بن گئی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، اتنے مرید ہیں لاکھوں، تو کہیں یہ حکومت پہ قبضہ نہ کر لے۔ جیسے بابے خادم صاحب سے بڑا خطرہ تھا کہ مولوی جو سچی بات کرتا ہے، کیا کچھ کیا، آخر وہ چلے گئے دنیا سے، اور اب جو تجزیہ نگار باتیں کر رہے ہیں، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اب پیدا کیا، جب چڑیاں کھیت چھپ جائیں تو پھر ہاتھ کیا آتا ہے۔ تو قطب الدین مبارک شاہ بڑا مخالف ہو گیا، تو اس نے کہا 9 چندی جمعرات کو اس نے محفل منعقد کی، کہا نظام الدین سے کہہ دو میری محفل میں آئے۔ مریدوں نے کہا حضرت چلے جائے، اگر آپ نہ کہیں نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کرو، ہم جائیں گے بھی نہیں اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ خسرو خان ایک ہوا ہے، بعد میں بادشاہ بنا، اس نے اسی رات قطب الدین مبارک شاہ قتل کر دیا۔ چاہیے تھا کہ بادشاہ کی موت سے کوئی سبق حاصل کرتا، غیاث الدین تغلق، اس نے بھی سبق حاصل نہ کیا۔ یہ بنگال کی حکومت تک اس کا اقتدار اور سلطنت تھا، تو اس کے جو چمچے کڑجے تھے انہوں نے نظام الدین اولیاء کے خلاف کر دیا، کہا وہ فقیر ہے، قوالی بھی سنتا ہے اور مرید بھی ہے، کہیں تیری بادشاہی پہ قبضہ نہ کر دے۔ تو یہ غیاث الدین تغلق بنگال سے چلا اور کہا میں دہلی سے پہنچنے سے پہلے نظام الدین کو کہو دہلی خالی کر دے۔ تو اس کا جو وہ تھا فرما روا محمد تغلق، تو وہ کہنے لگا کہ بعد کا الغا خان تھا، تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ آ رہا ہے حضور اب کیا کریں، وہ آپ کا مرید بھی تھا، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو۔ تو اس نے حکم دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ایک لکڑی کا محل تیار کرو، میں کھانا وہاں کھاؤں گا، 1 دن رات یا 3 دن یہاں ٹھہروں گا۔ لکڑی کا محل تیار کرایا، 3 دن کے اندر محل تیار ہو گیا۔ تو بادشاہ وہاں کھانا کھایا، کھا کے اس نے ہاتھی منگوایا، کچھ عقیدت مندوں نے ہاتھی پیش کرنے چاہے بادشاہوں کو، تو وہ ہاتھی جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اتنا وزنی تھا، تو جہاں نظام الدین اولیاء کی ٹہل آلودہ نگاہ تھی کہ جو کام کر دی وہ محل ایک قدم زمین پہ گر گیا۔ تو بادشاہ اس کا بیٹا محمود وہی دفن ہو گئے، مر گئے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے منہ سے یہ مشہور نکلی تھی یہ کہاوت، خنوس دلی دور است، دلی تو ابھی دور ہے۔ تو بادشاہ بھی دلی نہیں پہنچا تھا بلکہ اپنے بد انجام کو پہنچ گیا۔ تو یاد رکھو بعض مواد ایسی ہوتی ہیں تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ سبق حاصل اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے، اپنے کندھوں پہ جنازے لے کے جاتے، لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ ہم کو اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ معاملات دیتا ہے تاکہ حضرت انسان کو کوئی سمجھ آ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا 66 سال تک تبلیغ اسلام کرتے رہے، آخر وہ وقت آ گیا جو ہر ایک کو آنا۔ جو 5 بادشاہ تھے ان میں سے تمام بادشاہوں نے یہ کوشش کی، معز الدین، جلال الدین، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح نظام الدین اولیاء کے ہاتھ چومنے نصیب ہو جائے یا قدم بوسی نصیب ہو جائے، لیکن آپ نے اجازت نہ دی، کہا ہمیں بادشاہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آخر حضرت بیمار ہو گئے، تقریباً 4 مہینے سے بیمار تھے، اور 40 دن وفات سے پہلے آپ نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاہی طبیب بھیجا گیا اور طبیب نے کہا حضور اگر اجازت ہے تو بادشاہ وقت جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں محمد بن تغلق حاضر ہونا چاہتا ہے، کہ آپ اجازت دیں قدم بوسی کر لیں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ تو خاموشی جو ہے یہ فقراء ہاں کے اوپر اجازت سمجھتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء 100 سال کی زندگی پائی،
اور پھر آپ وہیں آپ نے وفات پائی، اور ایک تالاب تھا اس کو مٹی سے بھر دیا گیا، وہی آپ کا مزار ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت مدرسے میں اور گھر میں آپ کا قبہ بنا دیتے، فرمایا نہیں، مجھے آسمان کا گنبد زیادہ پیارا لگتا ہے۔ سارے مزار مضبوط اور اعلیٰ بنائے گئے، آپ کی قبر آج بھی ویسے ہی ہے، وہی اوپر وہ پکا معاملہ نہیں کیا گیا قبر کے اوپر، اسی طرح کچی بنتی ہے۔ بعد مجھ سے سوال کرتے ہیں قبریں پکی بنانا کیسے ہے، تو اس حفظ ما تقدم کے تحت آپ بنا سکتے ہیں، ورنہ کچی رکھی جائے تو بہتر ہے۔ حفظ ما تقدم کے تحت جیسے ہمارے گور کرتے ہیں، اب تو آپ جاتے نہیں قبرستان، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کا یہ رشتہ دار ہے 1 سال نہ آیا 2 سال، وہ ابھی اس کو کھود کے دوسرے کو دفنا دیتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے پکی قبریں بناتے ہیں تاکہ قبر سلامت رہے، اور بعض بارشیں ہوتی ہیں تو بعض قبریں بسیدہ اور پھٹ بھی جاتی ہیں۔ پر آخری بات کرتا ہوں، تو آپ نے 700 خلفاء ہندوستان دہلی کے گرد و نواح میں روانہ کیے جنہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے، اور آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان کی زندگی میں 3 مرتبہ آئے ہیں، اور ٹوٹل 10 مرتبہ، وفات کے بعد بھی 7 مرتبہ اور آئے، 10 مرتبہ پیر کامل دہلی سے چلے پاک پٹن سفر کیا ہے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آج بابا صاحب کا جو جنتی دروازہ ہے، جو مزار ہے، یہ خود نظام الدین اولیاء نے تعمیر کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 200 حافظ قرآن لے کے آئے تھے، اور ایک اینٹ پہ 1 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھا گیا، اور 2 دروازے فرمایا کہ جنتی دروازہ، فرماتے یہاں میں کھڑا تھا، اس کے قریب ہی تھا، تو میں نے نبی پاک کو دیکھا، اور 4 یار حضور کے ساتھ تھے، خواجہ عثمان حرونی تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز تھے، میرے مرشد کامل حضرت بابا فرید تھے، قطب سرکار تھے۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں، یہ اس نے بھی لکھا ہے اخبار الاخیار والے عبدالرحمن سے دہلوی، فرمایا کہ اعلان کر جو سچی توبہ کر کے نا اس دروازے سے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اولیاء، وقت نہیں ہے میں اس طرف جاؤں، تبھی کہتے ہیں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ نظام الدین اولیاء کا جنازہ اٹھا دہلی کے بازار کے اندر، آپ کا مرید حضرت امیر خسرو، فرمایا کہ جنازے کی چارپائی کے سامنے اپنی زلفوں کو بکھیر دیا اور پڑھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہلے تماشا میروی، اے تماشا گاہ عالم، سب لوگ تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ خسرو ساری زندگی آپ کی جوتیاں اٹھاتا رہا، آپ کی عظمتوں کے گن گاتا رہا، آخری بار مرید کو اطلاع بھی نہیں دی، دنیا سے چل گئے۔ حضور ایک مرتبہ کو اپنا دیدار کرا دے، فرمایا تاریخ میں آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء جنازے کی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور سر کفن سے پیر نکال دیا، فرمایا خسرو ہم نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، ہم نے تجھے بلایا بھی نہیں، آج قبر کی چادروں میں منہ چھپا کے چپ ہو کے جا رہا ہوں، آج قبر میں یار کا دیدار ہوگا، سرکار کا دیدار ہوگا، کہیں تجھ سے باتیں کرتے دیر نہ ہو جائے۔ اور ان کے بارے میں آتے کہ ایسے ولی ہیں، حضرت شاہ سمنان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، 5 ولی ایسے ہیں جو اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، اور شاہ سمنان کے پیر و مرشد شیخ الحق بدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور فرمایا ان کے آگے پیر و مرشد حضرت سراج الدین اخی آئینہ حق نما جو مغربی بنگال کے اندر ان کا مزار ہے۔ یہ ایسے ولی ہیں جو اپنی قبروں میں ایسے تصرف کرتے ہیں جیسے زندہ ولی تصرف کرتا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ایک اعلان سماعت فرما دے۔ 24 دسمبر جمعرات